وضو کے بعد شہادت کی انگلی اٹھانا کیسا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کر کر آتے ہیں تو لوگ انگلی اٹھا کے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 234۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں یہ فبصرہ الی السماء، اور اس نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر یہ پڑھا۔ انگلی اٹھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ ہم جب شہادت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ تو انگلی اٹھاتے ہیں، تو یہ انگلی اٹھانا نا توحید کی تاکید ہے، یعنی ہم توحید کو اور پکا کر رہے ہوتے ہیں انگلی اٹھا کر کہ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس لیے وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھنا، اس کی فضیلت حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے، اب جس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور انگلی اٹھائیں گے تو یہ توحید کی تاکید ہے، فقہاء کرام نے اس کو جائز کہا ہے، اور مستحب کہا ہے کہ مستحب یہ کہ انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھے وضو کے فوراً بعد۔ وضو کے بعد شہادت کی انگلی اٹھانا کیسا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کر کر آتے ہیں تو لوگ انگلی اٹھا کے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 234۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں یہ فبصرہ الی السماء، اور اس نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر یہ پڑھا۔ انگلی اٹھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ ہم جب شہادت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ تو انگلی اٹھاتے ہیں، تو یہ انگلی اٹھانا نا توحید کی تاکید ہے، یعنی ہم توحید کو اور پکا کر رہے ہوتے ہیں انگلی اٹھا کر کہ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس لیے وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھنا، اس کی فضیلت حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے، اب جس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور انگلی اٹھائیں گے تو یہ توحید کی تاکید ہے، فقہاء کرام نے اس کو جائز کہا ہے، اور مستحب کہا ہے کہ مستحب یہ کہ انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھے وضو کے فوراً بعد۔ جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں حلق کرواتے ہیں، یعنی ٹنڈ کروا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو بال تو ہے نہیں، اب کیا کریں، ٹنڈ تو ہو گئی، اب بال کیسے کٹوائیں؟ تو اب ان کے لیے اس طرح پھیرنا واجب ہے، بس اس طرح پھیریں گے وہ، یہ اس طرح ان پر کیا ہے، اب بال ایک مرتبہ عمرہ کر کے آپ نے کٹوا لیے، اب بالکل آپ کی سڑک بالکل سیدھی ہو گئی، ٹنڈ نکل آئی، اب بال تو ہے نہیں، تو پھر حلق کیسے کروائیں؟ تو اب اس پر واجب ہے کہ صرف وہ اس طرح پھیرے پورے سر پر، یہ واجب ہے۔ اگر اس طرح نہیں پھیرے گا تو پھر بعض صورتوں میں وہ دم لازم آ جائے گا، احرام سے باہر ہی نہیں ہوگا، صرف وہ اس طرح پھیر لے تو اس کا جو ہے واجب ادا ہو جائے گا۔